ابھی ہم نے کیونکہ وہ اچھا پوائنٹ ہے کہ مس کیریجز کی آپ نے بات کی. مس کیریجز بہت زیادہ ہوتے ہیں خواتین کو. میرے 3 مس کیریج ہوئے ہیں اور بڑے میجر مس کیریج ہوئے ہیں میرے. تو یہ میں چاہوں گی کہ ہم ہارمون سے سٹارٹ کریں کہ کیا یہ ہارمونل ایشوز ہوتے ہیں کہ آپ کے مس کیریجز ہونے لگتے ہیں؟ دونوں طرف سے ہوتے ہیں مس کیریجز. مطلب کبھی کبھار یہ فیمیلز کی بھی کاز ہوتی ہے, کبھی کبھار میلز کی بھی کاز ہوتی ہے. پلیز یہ میں چاہتی ہوں آپ بولیں کہ یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف بیچاری عورت کا قصور ہے کہ وہ کنسیو کرتی ہے اور پھر اس کا مس کیریج ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی خرابی ہے. پلیز ایک چیز اور کہ اگر کنسیو نہیں کر پا رہا کوئی کپل, ٹھیک ہے, اگر فیمیل 35 سے ابو ہے تو 6 مہینے, اور اگر 35 سے بلو ہے تو 1 سال تک ویٹ کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ ٹیسٹ شروع کرائیں, اور دونوں کو پیرلل ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں, میاں بیوی دونوں کو, اور علاج بھی دونوں کو ساتھ کرانا پڑتا ہے. اور 50% کیسز میں انفرٹیلیٹی فیمیلز اور 50% میں میل کاز بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ صرف فیمیل انفرٹیلیٹی ہے, 50% آدھے کا ریشو ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو پہلے کانسیپٹ ہوتا کیا ہے کہ میرے پاس فیمیلز آ رہی ہیں کہ جی میرا علاج کر دیں, ٹھیک ہے. میرا ہسبینڈ سپوز کریں چلا گیا ہے, باہر رہتا ہے, چھوڑ کے چلا گیا ہے, یا مجھے اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑ دیا ہے کہ تم اپنا علاج کرو. اب میں اس کا علاج کروں کیسے جب تک ہسبینڈ کے ٹیسٹ نہیں ہے تو کہاں سے علاج کیسے پتہ چلے گا؟ یہ دیکھیں, اور یہ کچھ ہماری مرد حضرات کی جو مائیں ہیں نا لڑکوں کی, وہ بھی ڈاکٹر پہ نہیں جانے دیتی کہ تم میں تھوڑی کوئی خرابی ہو سکتی ہے. مطلب یہ کیسے ڈیلوژنل سی بات ہے کہ آدمی میں خرابی نہیں ہو سکتی. آتی پہلا جملہ اگر آپ بولیں کہ آپ کے بیٹے کا بھی ٹیسٹ ہوگا, نہیں ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے. ہاں میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر عائشہ, کیا لڑکوں کی بھی ڈائٹ کے لیے بہتر ہونی چاہیے؟ بیکاز کپل کو کنسیو ساتھ کرنا ہے, تو کیا لڑکوں کی بھی ڈائٹ کا ایشوز ہوتے ہیں؟ بالکل پلیز اس پہ بھی میں چاہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری خواتین جب اوور ویٹ ہوتی ہیں یا پی سی اوز کا وہ شکار ہیں, یا جب وہ ہمارے پاس آتی ہیں, تو میں ان سے ضرور یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ نیکسٹ ٹائم جب وہ آئیں تو وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئیں, کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں فیملی کوآپریشن بہت امپورٹنٹ ہے. جب میں ہسٹری لے رہی ہوتی ہوں تو ان کا بیسک یہ ہوتا ہے کہ نارمل بریک فاسٹ وہ بتا رہی ہیں, ایگ لے لیا, ٹوسٹ لے لیا, لنچ بھی نارمل ہے, چلو ٹھیک ہے, ڈائٹ پلان کے تحت سیلڈ بتا دی, سوپ بتا دیا, شام میں وہ واک بھی کر رہی ہیں. لیکن جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ رات کو لیٹ آتے ہیں اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی تم نے ڈنر میرے ساتھ کرنا ہے, ٹھیک ہے, یا باہر چلنا ہے. یہ ڈیلی کی روٹین ہے, اور اس میں وہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ میں برگرز اور پیزاز, اور ڈیلی کی روٹین ہے کہ فاسٹ فوڈ ساتھ میں نہ کھاؤں. تو وہ کپل جو ہے وہ کنسیو بھی نہیں کر پا رہا, ہسبینڈ یہ سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کر رہا. اسموکنگ از آلسو ون آف دی ریزنز. ہاں, اور وہ انفرٹیلیٹی میں اسموکنگ, اور اس کے بعد ہسبینڈ جو ہے وہ مسلسل انسسٹ کرتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ کھانا ہے. تو اس میں ہسبینڈ کا بھی آنا ضروری ہے, ساتھ میں اس کی بھی کاؤنسلنگ ضروری ہے کہ تم ٹریٹمنٹ کے لیے اپنی بیگم کو بھیج رہے ہو, تم چاہتے بھی ہو کہ اس کی پیریڈز ریگولر ہوں, ٹھیک ہے. پیریڈز کے ریگولر ہونے کے لیے ویٹ لاس ضروری ہے. تم لوگوں نے کنسیو کرنا ہے تو تم کیسے چاہو گے کہ تمہاری بیگم کا وزن کم ہو؟ تم اس کو خود ہی فورس کرتے ہو. لیکن اس میں ایک اچھی بات ہے کہ ہسبینڈ اکیلا نہیں کھانے جا رہا, لے کے ساتھ جا رہا ہے, ہاں لے کے ساتھ جا رہا ہے, کھانے ساتھ کھلا رہا ہے کمپنی کے لیے. اچھا, لیکن ہسبینڈ بھی بہت اوور ویٹ نکلتا ہے. ہاں یہی میں چاہتی کہ اس میں اس کے بھی ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سپرمز کی جو پرابلم ہوتی ہے وہ اس کے ٹیسٹ کے اندر بھی نکلتی ہے. تو دونوں ساتھ آئیں. دیکھیں, دونوں کی یہ کوآپریشن ہوتی ہے, دونوں کی ایک بانڈ ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے. ایون اب جو کلینکس ہوتے ہیں گائنی کے, اس میں بھی ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کو بلایا جاتا ہے ساتھ میں. تو یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ. اچھا.